ندرت بڑی شوقین مزاج عورت تھی مگر اس کی بیٹی عظمیٰ اس جیسی نہ تھی۔ وہ بہت سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ میرے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تبھی اس کی خاطر ندرت آنٹی کے گھر جایا کرتی کیونکہ ہم ایک کلاس میں تھے۔ عظمیٰ کے والد کا نام ولید تھا، ہم ان کو ولید انکل کہا کرتے۔ وہ بہت نیک طبیعت اور اچھے دل کے انسان تھے۔ ایک عرصہ سے ہمارے پڑوس میں آباد تھے۔ ابو کی انکل ولید سے اچھی دوستی تھی۔ جب فارغ وقت ملتا وہ دونوں ہماری بیٹھک میں شطرنج کی بازی لگاتے اور چائے کا لطف بھی اٹھاتے۔ آنٹی ندرت اپنے شوہر سے کچھ مختلف مزاج کی تھیں۔ وہ خود کو بنا سنوار کر رکھتی اور گھومنے پھرنے کی شوقین تھیں۔ 4 بچوں کی ماں تھیں، پھر بھی غیر شادی شدہ لگتی تھیں۔ لڑکیوں میں مل بیٹھتی تو لڑکیوں کے جیسی نظر آتی، تاہم اپنے بچوں کا خیال بھی کرتی، ان کو صاف ستھرا رکھتی، خاص طور پر عظمیٰ پر توجہ دیتی تھیں۔ عظمیٰ ہنسمکھ لڑکی تھی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ بوجھی بوجھی رہنے لگی ہے، کھیلنے اور پڑھنے میں بھی دلچسپی نہیں لیتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، عظمیٰ کیا بات ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ آج کل امی ابو میں لڑائی ہوتی ہے، تبھی ہم بہن بھائی پریشان رہتے ہیں، اس نے کہا۔ ایک دن میں نے امی کو کہتے سنا، خدا جانے ندرت کے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اچھا بھلا ہنستا بستا گھر تباہ ہو رہا ہے۔ کسی گھر میں بھی روز کی کلکل اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھ لینا نتاشا، ضرور کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ندرت آنٹی اور ولید انکل کا جھگڑا رنگ لے آیا۔ ولید انکل اچھے خاندان سے تھے، ایک محکمے میں چھوٹے آفیسر تھے، تنخواہ بس مناسب تھی، دیانتدار تھے، رشوت نہیں لیتے تھے، رزق حلال پر گزارا تھا۔ لیکن ان کی بیگم شروع سے ہی تیز ترار خاتون تھیں۔ وہ زیور بیچ کر کپڑے اور میک اپ کا سامان خرید لیتی تھیں۔ آمدنی سے زیادہ اخراجات کی وجہ سے گھر کا بجٹ تہبالہ ہونے لگا۔ اس کے باوجود آنٹی ندرت کی فرمائشیں کم نہ ہوئیں تو ان کے گھر میں جھگڑا ہونے لگا۔ ایک روز یہ بری خبر سب نے سن لی کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے تھے ندرت کی غلطی ہے، خدا جانے کس کا قصور تھا، سزا تو ان کو ملی جن کا اس قصے میں بالکل قصور نہ تھا۔ ان کے 4 بچے رشتہ داروں میں بٹ بٹا کر در بدر ہو گئے۔ انکل ولید چونکہ رشوت کی آمدنی سے نفرت کرتے تھے، تبھی بیوی کی ناجائز فرمائشیں پوری نہ کر پاتے۔ ہمارے محلے میں نصیر نامی ایک شخص محکمہ مال میں کلرک تھا۔ یہ بھی ہمارا پڑوسی تھا، لیکن اوپر کی آمدنی سے اس کے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل رہتی تھی۔ اس کے بیوی بچے روپے اڑاتے اور نمائشی زندگی بسر کرتے۔ نصیر کی بیوی مدیحہ سے ندرت آنٹی کی دوستی ہو گئی۔ وہ اس عورت پر رشک کرنے لگیں اور اس کے رہن سہن پر بھی۔ وہ بھی اپنے شوہر سے اسی طرح کی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگیں جیسی مدیحہ کے پاس ہوتی۔ کبھی کہتی مجھے سونے کی چوڑیاں بنوا کر دو اور کبھی کہتی ولایتی میک اپ اور فلاں مہنگا سینٹ لا کر دو جیسا نصیر کی بیوی کے پاس ہے۔ انکل ان کو سمجھاتے، خدا کی بندی، وہ آدمی رشوت لیتا ہے، میں نہیں لیتا، پھر میں تم کو کیسے سونے کی چوڑیاں بنوا کر دے سکتا ہوں؟ میری تنخواہ ان عیاشیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات مگر ندرت کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نصیر تو تمہارے دفتر میں کلرک ہے اور اس کی آمدنی تم سے کئی گنا زیادہ ہے، آخر ایسا کیوں؟ تم ضرور اپنی آمدنی ہم سے چھپاتے ہو اور کنجوسی سے کام لے کر روپیہ جمع کر رہے ہو۔ آخر ایسی دولت کس کام کی کہ بیوی بچے بیچارے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترسیں؟ بالآخر ندرت نے اپنی کایا پلٹ لی۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور کانوں میں بالیاں چمچانے لگیں۔ وہ قیمتی عطر خود پر چھڑ کر سیر کو نکلنے لگیں۔ جب شوہر دفتر کی راہ لیتے، یہ بند سنور کر اپنی راہ وہ لیتی۔ پہلے نصیر خاموش رہے، پھر اس خاموش سمندر میں تلاطم پیدا ہوا۔ محلے والوں نے احتجاج کیا اور انکل کا جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ تبھی آنٹی نے طلاق 2 کی رٹ لگا دی۔ انکل بچوں کا خیال کر کے نظر انداز کرنے لگے، لیکن ندرت آنٹی کو آرام نہ تھا۔ بالآخر وہ طلاق لے کر چلی گئیں۔ اس دن عظمیٰ بڑی پریشان تھی۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر بہت روئی تھی۔ انکل بھی کچھ کم پریشان نہ تھے۔ ملازمت بھی کرنی تھی، بچے بھی سنبھالنے تھے۔ کچھ دن عظمیٰ کی پھوپھیاں باری باری آئیں، ان کے پاس رہیں، مگر کوئی کب تک اپنا گھر بار چھوڑتا ہے۔ اب تو بچوں کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ مجبوراً انکل کو ایک انوکھا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے بچے اپنی بہنوں اور بھائیوں میں بانٹ دیے۔ بڑی بیٹی کو ایک بہن لے گئی، عظمیٰ دوسری پھوپھو کے گھر پہنچا دی گئی، تیسری لڑکی چچی کے پاس اور بیٹا تایا کے گھر۔ انکل
अब खाना होटल से खाते थे और इनके घर में ताला लगा रहता था। एक दिन पता चला नुदरत आंटी आई हैं। वो मोहल्ले के एक मुअज्जज शख्स के घर आई थी। ये साहब पहले भी कई बार इनके झगड़े निपटा चुके थे। उन्होंने भी आंटी से बच्चों को मिलवाने का बंदोबस्त किया था। वो थोड़ी देर के लिए हमारे घर भी आ गई। मैं इनको देखकर हैरान रह गई। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने अम्मी से कहा, मैंने अरमगान साहिब से शादी कर ली है। इनका बनाव संगार देखने के काबिल था। कद काठ तो वैसे ही काबिले दीद था, ताहम जिस शख्स से उन्होंने शादी की वो कोई बेहतर इंसान ना था। सूरत शक्ल का गया गुजरा और खुदा जाने क्या कारोबार करता था, लेकिन नुदरत आंटी के बनाव सिंगार और कीमती लिबास से अंदाज़ा होता था कि वाकई दौलतमंद होगा। वो आई को बता रही थी, मैं वलीद के माली हालात से तंग थी। नौकरी करने का सोचकर अरमगान के पास गई थी। उन्होंने मुझको शादी की ऑफ़र कर दी। मैं तो गुर्बत से निकलने की दरीना आरजू रखती थी। वो मेरी इस दरीना आरजू को पूरा करना चाहते थे। पहले उन्होंने मुझको सोने की चूड़ियाँ दिलवाई। कहा, रकम जब चाहो दे देना, बेशक किस्तों में सुनार को अदा कर देना। मैंने वलीद को ये बात बताई। इनको पसंद न आई और वो मुझसे बहुत लड़े झगड़े। कहने लगे, जिससे जेवरात लाई हो वापस कराओ, वरना हम इनकी किस्तें अदा ना कर सकेंगे। बस इस बात पर लड़ाई बढ़ती गई और बात तलाक पर ख़त्म हो गई। आंटी की बात से बहरहाल ये अंदाज़ा हो गया कि वो अंकल से तलाक लेने पर अफसुर्दा ना थीं, बल्कि बहुत खुश थीं। इन्हें बच्चों की याद सताती, लेकिन वो समझती थीं बच्चे कुछ दिनों बाद खुद ब खुद इनके पास आ जाएंगे। अम्मी ने कहा, तुम्हें शादी की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी कि तुमने बच्चों का भी ख्याल ना किया? कहने लगी, मैं क्या करती, मेरे भाई और भाभी मुझे बोझ समझने लगे थे। अब तक इन पर बोझ बनी रहती। घर से कहीं मिलने मिलाने जाती, भाभी को एतराज़ होता। भाई से शिकायत लगाती कि ये ख्वामख्वाह घूमती फिरती है, घर में टिककर नहीं बैठती। इस पर भाई मेरे घूमने फिरने पर पाबंदियां लगाने लगे। इन्हें मेरे घर से निकलने, पहनने ओढ़ने पर भी एतराज़ था। एक दिन मैंने जेवरात का एक सेट खरीदा। भाई को पता चला। भाभी ने भाई से कहा कि नुदरत से पूछो ये महंगे महंगे सेट कहाँ से लाती है। इस बात पर भाई ने बात बरस की। मुझे बुरा लगा। मैं अरमगान के पास आई तो उन्होंने मुझे कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, वरना जमाना तुमको चैन से जीने नहीं देगा। सुना है कि जिस आदमी से तुमने शादी की है वो पहले से शादीशुदा था। हाँ, वो शादीशुदा है और इसके 3 बच्चे हैं। इसकी बीवी ने इतराज़ नहीं किया। अम्मी ने सवाल किया। जब मुझसे शादी की खबर इसकी बीवी तक पहुंची, वो रूठकर मैके चली गई। अब इनके बच्चे भी नाना नानी के पास हैं। आंटी ऐसे बातें करती चली गईं। अम्मी को इनकी बातों पर अफसोस हुआ। कहने लगीं, अपने 4 बच्चे बर्बाद किए और अरमगान के 3 बच्चे तबाह किए। 2 घर उजाड़ कर फिर एक घर बनाया है। अब देखो कि ये घर भी बसा रहता है कि नहीं। अरमगान के बच्चे किसी और शहर में रहते थे। वो बच्चों से मिलने जाते, ये भी साथ जाती, होटल में ठहरती, शॉपिंग करती। तब भी इनको एतराज़ था कि ये अपने बच्चों से मिलने क्यों जाते हैं और इनको खर्च वगैरह भी ज़्यादा देते हैं। 2 साल बाद एक रोज़ हमने सुना कि अरमगान और आंटी नुदरत की बहुत लड़ाई हुई है। ये भी सुना कि अरमगान के पहले ससुर फौत हो गए हैं और उन्होंने वसीयत की है कि मेरी बेटी और इसके बच्चे इस वक्त तक अरमगान के पास नहीं जाएंगे जब तक वो अपनी दूसरी बीवी नुदरत को तलाक नहीं दे देगा। जब अरमगान अपने बच्चों से मिलने गए, इनके मामू ने ना मिलने दिया कि वालिद की वसीयत यही थी। अरमगान बच्चों से प्यार करता था। इसने आखिरकार अपने बच्चों को हासिल करने के लिए नुदरत को तलाक देने का फैसला कर लिया। एक दिन सब ने देखा कि अरमगान ट्रक लाया है और इस पर सामान लोड करवा रहा है। जब सामान लोड हो चुका और वो गाड़ी में बैठने लगा, अचानक नुदरत आई जो शॉपिंग करने गई हुई थी। उन्होंने ये नज़ारा देखा तो शोर से पूछा कि ये सब क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताए बगैर सामान समेत। तभी वहाँ लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। लोगों के जमा हो जाने की वजह से अरमगान को हालात संभालना पड़े। इस वक्त तो इसने नुदरत को साथ बैठा लिया और कहा कि चलो मेरे हमरा, मैं तुम्हारे ही लिए तो शिफ्टिंग कर रहा हूँ एक नए बंगले में। तुमको इस वजह से ना बताया कि सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन अपने शहर ले जाकर इसको तलाक दे दी और खुद पहली बीवी के घर चला गया। अब नुदरत आंटी की जुर्रत ना थी कि पहली बीवी के घर जाती। वो यकीनन इनको बेइज्जत करके घर से निकाल बाहर करते। कोई चारा ना था सिवाय अपने भाई के घर वापस आ जाने के।
ایک روز والد صاحب ایک دوست کے توسط ارمغان کے پاس کے پوچھا، جب تم نے اس کو طلاق ہی دینی تھی تو شادی کیوں کی؟ اس کے بچے در بدر ہوئے اور وہ بیچاری بے گھر بھی ہو گئی، تم کو اس کا آسرا نہیں توڑنا تھا؟ وہ ایسی عورت ہے جس کی خواہشات کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، اس کو روز ایک نیا جوڑا چاہیے اور زیورات سے اس کا دل نہیں بھرتا۔ ہفتے میں 2 بار شاپنگ کرنے ضرور جاتی ہے، جب تک رات کا کھانا ہوٹل سے نہ کھائے اس کو جینے کا لطف نہیں آتا۔ میرا تو آدھا کاروبار اس کی نظر ہو چکا ہے، باقی آدھا رہ گیا ہے، اس کو بچانا ہے ورنہ میں بھی باقی نہ رہوں گا۔ اس عورت میں گھریلو عورت جیسی کوئی صفت نہیں ہے۔ ارمغان نے یہ باتیں کہیں تو ابو کو اور بھی افسوس ہوا۔ امی کہنے لگی، نتاشا کے ابو دیکھو تو صحیح، ندرت کو اپنے جگر گوشوں کا بھی خیال نہیں آیا۔ کل جب اس کے بچے جوان ہوں گے اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ کیوں ارمغان کے پاس گئے؟ بھاڑ میں جائیں یہ دونوں، امی بولیں۔ ولید میرا دوست ہے، مدت کا پڑوسی ہے، مجھے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، غم زدہ رہتا ہے بچوں کے لیے۔ سو جا ندرت کے حالات معلوم کروں، شاید ان کے بیچ دوبارہ صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ اب کہاں ہونے لگی صلح، طلاق ہو گئی، وہ بھی ندرت نے خود اپنی مرضی سے لی ہے، اب کیا دوبارہ شادی کرے گی ولید سے؟ والد صاحب امی کی بات سن کر چپ ہو گئے۔ اس واقعے کو بہت دن گزر گئے۔ پھر ایک روز ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آنٹی آئی ہیں، بری حالت میں کہ پہچانی نہ جاتی تھیں۔ معمولی لباس، بال بھی الجھے ہوئے، لگتا تھا بہت دکھی ہیں۔ امی نے حیرت سے دیکھا، ندرت یہ تم ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نتاشا کی امی، بس نہ پوچھو، کون سا دکھ نہیں ہے، سچ کہوں تو دنیا میں کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں، اگر کوئی مسرت ہے تو عورت کو اپنے گھر اور بچوں کے درمیان رہ کر ملتی ہے۔ آج تجربے نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ دنیا کی دولت بھی میرے پاس ہو تو وہ مجھے خوشی نہیں دے سکتی جو ایک ماں کو اپنے بچوں کو گلے لگا کر ملتی ہے، بشرطیکہ کا شوہر نیک ہو۔ آج ندرت راہ راست پر آ گئی ہے مگر دنیا کی ٹھوکریں کھا کر۔ امی نے خوش ہو کر ابو کو آواز دی، اب ان کے دکھوں کا کچھ مداوع کرو، ہم پڑوسی ہیں، آخر ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے اور پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے۔ تم ولید کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ ندرت سے دوبارہ نکاح کر لے تاکہ اس کے بچے پھر سے محور پر آ جائیں۔ والد صاحب امی کی بات سن کر دنگ رہ گئے، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، اچھا ندرت سے کہو میں ولید سے بات کروں گا، شاید وہ مشکل سے مان جائے۔ والد صاحب نے انکل ولید سے بات کی، وہ کہنے لگے، اب یہ میرا معاملہ نہیں ہے، وہ کافی سیانے ہو گئے تھے۔ والد نے دوبارہ کوشش کی، وہ ٹال مٹول کر گئے۔ کچھ دنوں بعد عظمیٰ مجھ سے ملنے آئی، اب وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی اور 7ویں کا امتحان دیا تھا۔ میں نے پوچھا، عظمیٰ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری امی اور ابو پھر سے ایک ہو جائیں، تمہارا بھی ایک گھر ہو جہاں تم سب ساتھ رہو؟ وہ کہنے لگی، بہت جی چاہتا ہے، کیا بتاؤں، گھر کیا ہوتا ہے، اپنا گھر تو جنت ہوتا ہے، لیکن ہم سے تو یہ جنت کب کی چھن گئی ہے۔ دوسروں کے گھروں میں رہنے سے جو ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو پھر تم امی کو لے کر آؤ اور تم سب ساتھ رہو، ایسا ہو تو سکتا ہے؟ ہاں ہو تو سکتا ہے، لیکن چچی اور پھوپھیاں نہیں مانتی، وہ ابو کو اس طرف سوچنے ہی نہیں دے رہی، ان کو امی کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور دوبارہ اپنے ابو اور امی کو ملا دیتی، ہم سب پھر ایک جگہ ہنستے کھیلتے۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی، جیسے وہاں کسی گمشدہ جنت کو تلاش کر رہی ہو۔